ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ قرآن پاک میں ایک لفظ ہے ہمارے پاس مثل، اس کا استعمال اس کی جو ادائیگیاں ہیں یا اس کا جو تلفظ ہے وہ دو مختلف طریقوں سے، مادہ ایک ہی ہے یعنی میم سا لام ہی ہے، لیکن اس کی جو ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن وہ معنی میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ اگر ہم پوائنٹ صحیح طور پر اس بلاکس کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے بہت سارے جو اختلافات ہیں وہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کرتے ہیں، اب ہمارے پاس یہ جو مادہ ہے میم سا لام، ایک اس کی جو ادائیگی ہے قرآن پاک کے اندر وہ مثل ہے، اور ایک جو اس کی ادائیگی ہے وہ مثل ہے۔ اب اس کا قانون پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ جو مثل ہوتا ہے یہ دو چیزوں میں کسی قسم کی کوئی کیفیت میں یا کوئی حالت میں کوئی ایک اشتراک پایا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اس مثل ہے۔ مثل ہم نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے کہ یہ چیز اس کے مثل ہے، یعنی دو چیزوں میں کسی ایک کیفیت میں بھی اگر اشتراک ہے اور اس میں ایک حالت ان کی مشترک ہے تو صرف ایک چیز کی وجہ سے ہم مثل کہیں گے۔ لیکن جہاں پہ قرآن پاک کے اندر مثل آئے گا، مثل وہ پوری نوع کو، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں سپیشی کو، پوری نوع کو ضائع کرے گا اور اس کے اندر نوع کے اندر اشتراک ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم ایک نقطہ ہے کہ قرآن، اب ہم دیکھیں گے، ہم خود تحقیق کریں گے، میں آپ کو ایک دو مثالیں بھی دوں گا قرآن پاک کے حوالے سے، لیکن اب دیکھیں گے جب بھی آپ کے سامنے قرآن پاک کے اندر لفظ یہ آئے گا جس کا مادہ میم سا لام ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ادائیگی مثل ہے یا میم کے اوپر زبر ہے یا میم کے نیچے زیر ہے، یعنی جو اس کی حرکت ہے ہم دیکھیں گے کہ زبر آ رہی ہے یا زیر آ رہی ہے۔ تو اگر زبر آئے تو ہم مثل پڑھتے ہیں، اگر زیر آئے تو ہم مثل پڑھتے ہیں۔ تو اس کا قانون جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو رکھا ہے وہ یہی ہے کہ مثل جب دو چیزوں کے اندر کوئی بھی ایک کیفیت کا اشتراک پایا جائے، کسی ایک کیفیت کا، تو وہاں پہ ہم مثل یعنی پوری سپیشی کو یہ ظاہر نہیں کرتا، اور جہاں پہ مثل آتا ہے وہ یہ پوری سپیشی کو اور ایک نوع کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے اندر اشتراک معنوی، یہاں پہ معنوی لحاظ سے اشتراک ہوتا ہے وہ مفہوم کلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پورا مفہوم کلی کے لیے، اور جہاں پہ اشتراک ہوتا ہے لفظی وہ وہاں سے تعدد وضع ہوتا ہے، یعنی تعداد کا اظہار وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ کل، یہ پارہ نمبر 16 ہے اور سورۃ مریم ہے اور آیت نمبر 110 ہے، فرمایا کل انما انا بشر مثلکم۔ اب مثل کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ، مثل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں انا بشر ہوں، میں ہوں، مثلکم، مثلکم نہیں ہے۔ تو گویا یہاں سے ایک نوع کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جیسے آپ انسان ہو اس لحاظ سے میں ہی انسان ہی ہوں، یعنی جس طرح کئی مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد میں گئے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کا لہو آیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگتی تھی، یعنی اس لحاظ سے، لیکن روحانی لحاظ سے نہیں، یعنی بطور نوع، بطور سپیشی، بطور انسان میں آپ جیسا ہی ہوں۔ تو اس لحاظ سے یہاں مثل کا لفظ نہیں آیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک مثال ہم نے یہ دیکھی مثل کی، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کل انما، کہہ دیجئے، اللہ فرما رہے ہیں ان کو بتاؤ، انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ یا قرآن پاک کے اندر مثل، اگرچہ کئی مثالیں موجود ہیں لیکن ہم دو ہی مثالیں دیتے ہیں ہر سبق کے لحاظ سے۔ اب یہ صورت ہے جی، صورت الجمعہ ہے اور پارہ نمبر 28 ہے اور آیت نمبر 5 ہے، فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل، مثل نہیں کہا، اب میم کے اوپر یعنی کہ فتح زبر آئی ہے، تو یہاں سے کیا مراد ہے؟ اب پوری نوع مراد نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کے تھے انہوں نے تورات کو اس طرح اٹھایا ہوا تھا جیسے گدھے اٹھاتے ہیں اور وہ بھی گدھے تھے، نہیں، ان کے اندر ایک چیز، ایک کیفیت کا اشتراک تھا،
کہ وہ بھی جیسے گدھا، اس کے اوپر جتنی کتابیں لاد دی جائیں وہ ان سے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح جو اس وقت کے اہل کتاب تھے، جو بنی اسرائیل تھے، علم کے لحاظ سے بڑے تھے لیکن اس علم سے استفادہ یا مستفید نہیں ہو رہے تھے، تو قرآن نے یہ وہاں پہ ان کے ساتھ ان کی مثال دی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو میم سا لام ہے، میم کے اوپر زبر کا استعمال کیا گیا ہے، تو یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری نوع کو ظاہر نہیں کرے گا، بلکہ گدھے اور ان کے درمیان میں ایک کیفیت کا اشتراک ہوا ہے، جس کی وجہ سے قرآن کا کمثل الحمار، وہاں پہ مثل تھا اور یہاں پہ مثل ہے۔ تو یہ بڑا اہم سبق ہے، اس پہ مزید بھی تحقیق کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ میں اس سبق سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔